اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان، اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 28 پارہ ہے اور سورہ مجادلہ کا ہم آغاز کریں گے۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ یعنی یہ ایک عورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر کے معاملے میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہی تھی۔ ہوا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح ہم ڈائیورس دیتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ڈائیورس دینے کا ایک طریقہ اظہار کرنا بھی تھا، اور اظہار کرنا یہ کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا پیٹ کی طرح ہے، تو میری ماں جیسی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو تھے وہ بزرگ ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ کہیں ان کا یعنی مزاج برہم تھا، تو وہ گھر آئے تو کسی بات پر ہماری بحث ہوئی، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی جیسی ہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر چلے گئے، کچھ ٹائم کے بعد وہ واپس آئے اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ صحبت کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ میں نے انکار کر دیا کہ اب تم نے میرے ساتھ اظہار کیا تو اس بات کا تم حق نہیں رکھتے، اور وہ میرے اوپر جھپتے اور میں ایسے ہی ان پر سبقت لے گی جیسے کہ ایک نوجوان عورت اپنے بزرگ خامند سے جو ہے وہ یعنی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے وہاں سے میں باہر نکلی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور میں ان کے بارے میں اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی کہتے رہے کہ وہ تمہارے چچا زاد ہیں اور بزرگی کی حالت میں ہیں، تو تم ان کے معاملے میں عفو درگزر کرو۔ اور میں ابھی وہاں پر سے ہیلی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نازل ہوئے، اور اس معاملے میں وحی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت آئی تو میں حجرے میں تھی اور میں ان کی بات نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے ساتوں آسمانوں پر ان کی بات سن لی، جو اپنے شوہر کے بارے میں آگ سے جھگڑا کر رہی تھی، کہ یعنی ان کے اخلاق کے بارے میں بھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس لیے بھی جھگڑا کر رہی تھی کہ اب وہ بزرگ ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ کیسے یعنی ان کے بغیر رہیں گے، اور اس بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی بزرگی کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے مال اور اولاد اس پر لگا دی، اور اب چونکہ یعنی میرا ہیلتھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہوا ہے، تو اب میں یعنی کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یعنی اس ایک آیت میں آتی ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، یعنی اللہ اپنے رب اپنے شوہر کے معاملے میں اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس عورت کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی یعنی یہ والا حکم پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا، یعنی وہ حقیقت میں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی اپنے منہ سے یہ کہنے سے کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ ماں بن نہیں جاتی، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی ماں وہی ہے جس نے بچے کو اپنے رحم میں رکھا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامحفوظ اور جھوٹی بات کریں، یعنی ایسی بات جو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اور ہے بھی جھوٹ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا، یعنی جو گناہ پہلے ہو چکے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں، جو انہوں نے کہا تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح ڈائیورس دی ہے
لیکن ڈائیورس کے بعد اب وہ کیا ہے کہ وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرنے سے پہلے کیا ہوگا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ دے گا، یا یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں اس کا حکم ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یعنی کوئی شخص ہے جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 2 ماہ مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے گا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اس سے پہلے کہ وہ صحبت اختیار کریں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی سب سے پہلے غلام ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس پر عمل پیرا ہے، اور اللہ نے یہی لمٹس جو ہیں وہ یعنی امت محمدی کے لیے قائم کی ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ والرسول، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، یعنی جنہوں نے پہلے انبیاء کی مخالفت کی جس طرح ان کو ذلت آمیز عذاب پہنچا ویسے ہی ان کو بھی پہنچے گا، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، تو کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی اللہ نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے نامہ اعمال والے رجسٹر میں محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اسے بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، لیکن انسان عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے اعمال پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، جب 3 لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے چوتھے کے طور پہ، اور نہ 5 میں وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم، چاہے تعداد اس سے کم ہو یا نہ زیادہ، یا تعداد اس سے زیادہ ہو، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر شخص قیامت والے دن اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، وہ پھر وہی کام کرتے تھے جسے انہیں روکا گیا تھا؟ یہ منافقین تھے جو مومنین کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تاکہ ان کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوئے، تو ان کو اس بات سے روکا گیا تھا، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو گناہ پر ابھارنا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنا، اور کس طرح رسول کی نافرمانی کی۔ جب منافقین یہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، یعنی یہ منافق جب نبی کے پاس آئے تو نبی کو کہا یا السلام علیکہ یا ابو القاسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ابو القاسم تم پر موت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم صرف کہا کہ تم پر بھی موت ہو، لیکن سیدہ عائشہ جو ہے وہ اس جملے کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم پر موت بھی ہو اور تم پر ذلت بھی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ برے کلمے سے اپنی زبان کو خراب نہ کرو، جتنا اس نے کہا میں نے اتنا واپس اس پر لٹا دیا۔ اسی لیے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے نبی کے سوء ادب کی وجہ سے یہ آیت نازل کی ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بنایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہم اپنی زبان سے نبی کو عذاب پہنچا رہے ہیں، اگر یہ نبی سچے ہوتے تو پھر ابھی ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی فوراً عذاب نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں جہنم ہے نا، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو
تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو. یعنی جب اگر تمہیں ضرورت بھی ہو کہ ایک دوسرے سے سرگوشی سے بات کرنے کی تو ان 3 چیزوں کی سرگوشی نہیں کرنی، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی دینی، ایک دوسرے کو بھلائی کا کام اور خیر کا کام اور کسی نیکی کے کام کی یاد دہانی کی سرگوشی کی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ عمل جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ دی جاتی ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کر دے جو ایمان لائے ہیں. یعنی جب بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کرے تیسرے کو چھوڑ کے کہ اس کو عذاب پہنچے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب مجلس بنی ہوئی ہے تو کئی نئے گیسٹ اوپر سے آتے ہیں تو یعنی ایک تو گیسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بیٹھے ہوئے کو یہ نہ کہے کہ تم اٹھ جاؤ اور مجھے سیٹ دو. یہ مجلس میں آنے والے کو چاہیے، یعنی گیسٹ کو چاہیے. جو مجلس کے فریقین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب نئے مہمان آ جائیں تو وہ اپنی مجلس کو کشادہ کر دیں تاکہ ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی یہ نبی کی مجلس ہے کہ جب نبی کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ زیادہ وقت نبی کے ساتھ گزارے تاکہ وہاں سے علم سیکھ سکے. لیکن وہ لوگ جو پرسنلی نبی سے اپنی کوئی پرسنل بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے تو ان کو تکلیف پہنچتی تھی کہ دوسرے صحابہ بیٹھے نا وہ بات کیسے کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو کہا جائے مجلس سے اٹھ جانے کا تو اٹھ جایا کرے. یہی قاعدہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب مجلس کا جو قائد ہے وہ اگر آپ کو اشارہ کر دے کہ آپ چلے جاؤ تو اس بات کو برا نہ منایا جائے کہ اس سے ہماری حد کی عزت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا جو اس طرح اطاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو. یعنی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال کرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا جو نبی کی ذات پر گرا تھے. تو اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا کہ جب بھی آپ نبی سے سوال کیا جائے گا تو اس سے پہلے صدقہ کیا جائے گا تاکہ غیر ضروری سوالوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر سوال جو ہے وہ کم ہو گئے. یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقین اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا. یعنی صدقے کے اگر استطاعت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے. کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ یعنی جب بھی نبی سے بات کرو تو اس سے پہلے صدقہ دینا پڑے، اس بات سے تم ڈر گئے ہو. جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دینی، اس حکم پر اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہے. تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہے اور نہ ہی ان میں سے ہے. یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں کہ جو کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یارانے تھے اور اس دوسری طرف یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی لگائی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ہی وہ یہودیوں کی طرف ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین ہیں ان کی مثال پیش کی ہے کہ ان کی مثال بکری میں اس بکری کی جیسی ہے کہ جو نہ اس ریوڑ کی ہے اور نہ ہی اس ریوڑ کی ہے، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. یعنی منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. جو وہ کچھ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اپنی قسموں کو اپنے ڈیفینس سسٹم بنا لیا کہ جب بھی ان کا کوئی بات آتی ہے وہ فوراً سے قسم اٹھا لیتے ہیں، اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ ان کی بات پر اس طرح یقین کر لیتے ہیں.
وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ خود بھی منافق ہے، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، حالانکہ مشرک جو ہے وہ پھر بھی منافق سے ایک درجہ اوپر والے بھی ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، تو دنیا میں قسمیں کھا کے بچتے تھے، اس ویسے ہی قیامت والے دن جو ہے منافقین وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے اور گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے، سن لو بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں، یعنی وہ گمان کریں گے کہ ہماری قسم بچا ہے، تو وہ اس بات میں جھوٹے ہیں، شیطان پر غالب آ چکا ہے، تو اس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی، یعنی یہ نفاق کی وجہ سے شیطان ان منافقوں کے اوپر مسلط ہے۔ جس طرح انسان کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کڑا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ اس طرح بڑھتا رہتا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا ہے کہ شیطان ان پر یعنی منافقوں پر غالب آ گیا ہے، یہی لوگ شیطانی کی گروہ ہیں، سن لو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، یعنی ازل سے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیروکار جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غالب ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی جو مومنین ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں، یعنی وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اللہ اور رسول کو رکھتے ہیں، چاہے کافر بھی ہوں اور ان کے وہ بیٹے ہوں یا باپ ہوں یا اولاد رشتہ دار ہوں، وہ پھر بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے یا ان کا خاندان ہو، یہی ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مان لکھ دیا اور ان کو اپنی جناب سے ایک رخ کے ساتھ قوت دی ہے، یعنی کہ مومنین ہیں، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں، یعنی اللہ کے گروہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ مجادلہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، ہم سورہ حشر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ پاک ہونا بیان کیا ہر چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال قوت والا ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے آکاش میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہ سورہ حشر جو ہے وہ جو یہودی ہیں بنو نذیر جو قبیلہ ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں کہ کافروں کو پہلے آکاش میں ان کے گھروں سے نکال دیا، تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں۔ یہ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ جب بھی اگر کوئی جنگ ہوئی تو وہ غیر جانبدار رہیں گی۔ ابھی کیا ہوا کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازش چلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
یعنی چھت پر سے چکی جو ہے ناؤز باللہ وہ نبی پر گرا کر ان کو مارنے کی کوشش کی، اور اس بات کی وہی اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے یعنی تو یہودیوں اس بات کی وہی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چونکہ آپ لوگ عہد توڑ چکے ہو تو اب آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ لوگ جلا وطن ہو جاؤ۔ اب ان کے جو یعنی سردار تھا وہ جلا وطن ہونا چاہتا تھا، لیکن جو رئیس المنافقین تھے انہوں نے کہا کہ ہم 2000 بندوں کے ساتھ ہے نا یعنی آپ کی مدد کریں گے، کفار نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یعنی اس نے یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ ہماری اس طرح مدد ہو رہی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیغام بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ اس طرح محاصرہ کیا، اور پھر جو ہے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، یعنی ان کو جلا وطنی کی سزا ملی۔ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے، یعنی ان کے مضبوط قلعے تھے جن پر یہ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم ان کے اندر چھپ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور ان کے دلوں پر روب ڈال دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا تھا کہ ان کا مسلمانوں کا وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ان کا یعنی وہ جلا وطن ہونے لگے تو انہوں نے نبی سے بات کی کہ آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ اتنا سامان جتنا ہمارے اونٹ اٹھا سکتے ہیں ہم اپنے گھروں سے اتنا سامان اٹھا لیں۔ تو نبی نے ان پر ترس کھا کے ان کو وہ اجازت دے دی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ جو قلعے بنائے ہوئے تھے ان کے دروازے اور ان کی چھتیں اکھیڑ کر اونٹوں کے اوپر ان کا سامان جو ہے وہ باندھ رہے تھے۔ چنانچہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، یعنی یہ اللہ کی تقدیر میں جلا وطنی، اور اگر جلا وطنی کی وجہ سے انہوں نے نبی کے ساتھ عہد کو توڑا ہے تو لازمی ہی ان کو عذاب دیا جاتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سزا دینے والا ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا اسے اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا اللہ کی اجازت ہی سے تھا، تاکہ وہ نافرمان کو رسوا کرے۔ یعنی ایسا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے جو کھجوروں کے باغ ہیں ان کو کاٹ دیا جائے یا پھر ان کو جلا دیا جائے، تو وہ کھجوروں کے درختوں کو جلایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تو اپنے دین میں ہمارے دین میں ہے کہ جب اس طرح جنگ کی جائے تو نہ کسی عورت کو تکلیف پہنچائی جائے اور نہ ہی کسی بزرگ کو اور نہ ہی کسی فصل کو، تو آپ ہمارے درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت فرمائی ہے کہ نبی نے جو درختوں کو کاٹا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہی کاٹا تھا، کہ یہ نبی کی مرضی تھی کہ وہ ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دے یا پھر ان کو کاٹ دے، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ان پر یعنی روب جو ہے یعنی یہودیوں پر روب جو ہے وہ جم سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لٹا دیے ہیں، تم نے اس پر نہ گھوڑے جڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اس کے سلسلے میں جو باغ اور مال اور قلعے ملے وہ مال فی تھا، یعنی ایسا مال جس میں جو جنگ کے بغیر ہی ہاتھ آ جائے، تو اس پہ خالصاً جو حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور نبی صلی اللہ وہ سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی جنگ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستی والوں کے مال سے لٹا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں یعنی رسول کے رشتہ داروں یعنی جو سید فیملی ہوگی ان کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں یعنی وہ یتیم جو سوسائٹی کے جن کے والدین نہیں ہیں، اور مسکین یعنی وہ غریب، اور مسافر یعنی جو سفر کی صحبتیں یعنی سفر کی تکلیفیں جو ہے برداشت کر رہا ہے، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، یعنی اللہ کے احکامات جو بھی رسول دے
تو ان کو پکڑ لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے، یعنی اللہ کے حکم میں سے جو چیز سے نبی آپ کو روک دے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا، یعنی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور اپنا مال جو سارا کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے، اور یہاں پر وہ غریب تھے، تو ان پر لگایا جائے گا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ہی انہوں نے ہجرت کی، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں ہی اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس سے مراد انصار ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بیعت کر لی تھی، جو ہجرت کر کے ان کے پاس ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ جو انصار ہیں وہ مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں، جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ مال تو سب کے لیے برابر ہے، تو ہمیں مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے بلکہ مہاجرین کو مال دے رہے، تو اس چیز کو وہ یعنی تنگی یا حسد کی وجہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ بہترین درجہ ہے کہ کسی دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی یعنی انصار کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، دوسرے وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہاجر صحابی آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو اس وقت نبی کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی جو مجلس کے لوگ سے ان سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی ضیافت کرے، تو سیدنا ابو طلحہ جو ہے وہ اس شخص کو گھر لے گئے، اس مہاجر صحابی کو گھر لے کر گئے، اور گھر جا کے جب اپنی یعنی بیوی سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ بچوں اور ہمارے شام کا کھانا ہے۔ سیدنا طلحہ نے کہا کہ آپ جو ہے بچوں کو سلا دیں اور چراغ کو بھی بند کر دے، اور جو کھانا ہے وہ اس شخص کو یعنی اس مہاجر صحابی کو کھلا دے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، تو صبح جب ہوئے تو جب مسجد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ یعنی رات جو تم نے اور تمہاری بیوی مہمان کی، اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی جس کو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، یعنی انصار کے بعد بھی جو لوگ مومنین ہیں، یہ قیامت تک جو ایمان لے کے آ رہے ہیں، وہ ان مہاجر کے لیے اور انصارہ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان نے ہم سے سبقت لے گئے، یعنی وہ پہلے ایمان لے کر، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، تو اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد بخش بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس دعا کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ الم تر الی الذین نفقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ یعنی یہ منافق لوگ ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے پیغام بھیجا تھا یہودیوں کے سردار کی طرف کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے، یعنی یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کو اس طرح جنگ پر ابھارتے رہے، عنایت ان کے ساتھ مل کر نبی سے جنگ کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مدینہ چھوڑیں گے۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کرے تو وہ ضرور پشتے پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اگر مدد کریں گے بھی تو اللہ کی طرف سے ان کی پشتے پھیر دی جائیں گی، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ مدد کیے بغیر ہی بھاگ جائیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو،
یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہے اور منافقین ہیں ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ خوف جو ہے وہ مومنین کا ہے، یعنی اتنا وہ مومن سے خوف کھاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے پر میدان میں، بلکہ یہ ہے کہ قلعوں کے اندر رہ جس طرح سازشیں چلائی جاتی ہیں اور مکر کیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے وہ اس طرح چلاکیاں تو لگا سکتے ہیں، یا دیواروں کے پیچھے سے ان کے آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، ان کے آپس میں بھی نہیں بنتی، یعنی اسلام دشمن جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کے آپس میں بڑے اتفاق ہے، جبکہ آپس میں بھی وہ انتہائی غرض ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں بھی وہ متحد نہیں ہوتے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہے، یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل جدا جدا ہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، یہ ان جیسے ہے جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی اس سے مراد جو ہے یعنی پہلے کی جو قومیں پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، یعنی شیطان کیا کرتا ہے انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ کفر کرے، یعنی اللہ کی یاد کا یا اللہ کا یا اللہ کے رسولوں کا یا اللہ کی کتاب کا یا اللہ کے فرشتوں کا، کسی ایک کا بھی انکار، یعنی اس سے انکار پہ اکساتا ہے۔ پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق، یعنی جب انسان کلمہ کفر کہہ لیتا ہے تو یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ شخص بھی اور وہ شیطان بھی، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یعنی اس نے اپنے اعمال میں سے کیا آخرت کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، ہر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے تمام اعمال کے بارے میں آگاہ ہے، اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں ہی بھلا دی، یعنی جنہوں نے اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنی ذات ہی بھلا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یعنی مال اور پیسہ کمانے میں یا ان کو اسٹور کرنے میں اس قدر خود غرض ہو جاتے کہ وہ اپنی ذات پر بھی وہ مال نہیں لگاتے کہ اپنی ذات کو ہی کچھ سکون دے لیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اعمال کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے یہ دو کیٹیگریز ہے، ایک دوزخ والوں جنت والوں، اور برابر نہیں ہے، جنت والے ہی کامیاب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، یعنی یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خوف الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو انسان کے سینے پر جو ہے وہ اتارا ہے، تو یہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے اس کو پڑھتے وقت اور بعد میں عمل کرتے وقت بھی خشت الہی کو ملحوظ نظر رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، یعنی اللہ کے پاس غیب اور حاضر برابر ہے، یعنی اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ یہ چیز غیب ہے تو وہ اس کو جانے، یعنی اس کا علم جو ہے وہ غیب اور حاضر کے لیے برابر ہے، وہی وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کی وہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہ اپنے اس حق میں واحد ہے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ برابر یا شریک نہیں ہے، اس میں بادشاہ ہے یعنی وہ مالک ہے، یعنی ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے۔
امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، جو انسان کا خاکہ بناتا ہے، وجود میں لانے والا ہے، جو پھر اس کو وجود میں، اس خاکے کو وجود میں لاتا ہے، صورت گرمی کرنے والا، یعنی اچھی اچھی صورتیں بنانے والا۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ جیسے کہ ایک نبی کو جب کسی ایک چونٹی نے کاٹا تو اس نبی نے یہ حکم دیا کہ اس چونٹیوں کا جو بل ہے اس کو جلا دیا جائے، تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ آپ نے ہماری ایک ایسی مخلوق کو جلانے کا حکم دیا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونٹیاں بھی اور سمندر کی مچھلیاں بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ حشر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ ممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ مدنی، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دوست مت بناؤ، یعنی ایسا پیغام ہے جنگ کرنے کے لیے آ رہے، تو صحابی جو تھے انہوں نے یہ پیغام مکہ والوں کی، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری بات پر ہے وہ اس کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے ساتھ طرح میرا مکہ میں کوئی رشتہ یعنی رشتہ دار نہیں ہے، جو بات اس لیے بتائی ہے تاکہ وہ میری بیوی اور میرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم والا سن، تو اس بات پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیج دو، حالانکہ تمہارے پاس انہوں نے انکار کیا ہے، یعنی وہ اس بات کا حاکم ہے جو اللہ نے تمہاری اور گھروں سے اس لیے نکال دیا مکہ والوں نے کہ تم ایک اللہ کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو تو پھر ان کی طرف پیغام نہیں بھیجنا، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، یعنی اللہ حسینوں کی باتوں کو اچھے سے جانتا ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ راستے سے بھٹک گیا، یعنی دین اسلام کے بعد کوئی بھی ایسے یعنی کفار کے ساتھ دوستیاں لگائے تو پھر وہ اصل راستے یعنی اسلام سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پر قابو پا لیں تو وہ پھر تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنی زبانوں اور اپنے کام کریں، تو اس لیے نہیں وہ تمہارے دل کا
کے طور پہ یا جنہیں ہے اپنی قوم سے لا تعلق ہو گئے ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ اور گزار ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، یا تو اللہ ان کے ساتھ نے کہا یا تو اکیلے اللہ پر ایمان لو یا ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا نمونہ نہیں ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی ایک بات جو ہے نمونہ، باقی ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ یعنی نمونہ ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور نہیں میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا، یعنی اللہ کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے بارے میں کچھ اختیار رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی جناب ہماری واپسی ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہمیں جو ہے آزمائش میں نہ ڈال ان لوگوں کے لیے جو کفار ہیں، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة، بلا شبہ یقیناً اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام طریقے لائق ہے، یعنی ہمارا نیکی اللہ کو کچھ فائدہ نہیں دیتی بلکہ ہمارا تاجر ہی ہمارے ہی لیے ہے، درمیان جس سے تم رکھتے ہو، یعنی اللہ ہی ہے نا دوستی کو بدل دیتا ہے، جیسے کہ نبی کی حدیث ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کریم دو انگلیوں کے ہے، وہ جیسے پلٹاتا پلٹاتا رہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اوس اور سدرت کے درمیان محبت رکھی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور اہل مکہ کے درمیان بھی اسی طرح ہی محبت اور دوستی پیدا کر۔ اللہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی اب وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائے، یعنی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ شاید کی سیدہ عائشہ کی وہ سسٹر تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا سیدہ اسما ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ مشرکہ ہے اور وہ مجھے اس طرح تحفے تحائف بھیج اور مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، کیا میں وہ لے سکتی ہوں اور ان سے مل سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، یعنی یہ جو ریسٹرکشن ہے وہ ان کفار کے لیے ہے کہ جو مکر و فریب کر کے تکلیف دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر سے ٹال کے لائے کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف قائم کرو، یعنی اپنے کفار جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے عدل کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، یعنی ہم نے وہ مثال کو پتا تھا نا کہ اگر آپ یعنی مکہ سے آتا ہے مدینہ سے کوئی مکہ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس، اس میں تمام مرد اور عورتیں شامل تھی۔ اب یہ ہوا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی، چونکہ وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عورت آ جائے تمہارے پاس تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی ان کو چیک کر لو کہ وہ واقعی ہی توحید پر اس کی مراد بیعت ہے کہ اگر وہ نبی سے بیعت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے انہیں کفار کی طرف نہ لٹاؤ، کیونکہ وہ کفار کے لیے حرام ہے، کسی مومن عورت جو ہے وہ کسی مشرک سے نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ اس کے لیے حلال ہے،
یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے انہیں دے دو، یعنی ان کے جو کافر شوہروں نے ان عورتوں پر مہر خرچ کیے ہیں وہ مہر ان کافروں کو واپس لوٹا دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، چاہے ان کے مشرک شوہر زندہ بھی ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اب یہ عورتیں جو ہیں وہ مومن ہیں اور آپ مومنہ ہیں، اور آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، یعنی اب کیا ہے کہ ان نکاح کے لیے لازم ہے کہ ان کو مہر دیا جائے، تو ان عورتوں کو مہر دو اور ان سے نکاح کر لو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اس کی عصمتوں کو روک کر کے نہ رکھو، یعنی اگر تمہارے اپنے نکاح میں بھی کافر عورتیں ہوں تو ان کو طلاق دے دو۔ جیسے سیدنا عمر نے جو ہے جب یہ حکم آیا تو اپنی دو عورتوں کو جو مشرکہ تھی تو سیدنا عمر نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لے، یعنی کفار تم سے مانگ لے اور تم کافروں سے مانگ لو ان عورتوں پہ جو خرچ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلا دو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی یعنی مومن مرد کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہے اور وہ کفار کی طرف چلی گئی ہے تو اس کو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ دے دے، چنانچہ کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو اتنا انہیں خرچ کیا، مال غنیمت میں سے کو عورتیں آئیں اس بات پر ان سے بیعت کریں، یعنی مومن عورتیں جو ہیں وہ نبی سے بیعت کرنے آئیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس چیزوں پر بیعت کریں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گی اور نہ ہی چوری کریں گے، یعنی کسی کا کوئی سامان جو ہے وہ چوری نہیں کریں گی، نہ ہی زنا کریں گی، یعنی کھلی بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ اس طرح بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس سے مراد جو تمام طرح کے ابورشنز ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس میں یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یعنی فیملی پلاننگ کے لیے جتنے بھی ہم کو کوئی نہیں میت وہ سارے قتل اولاد میں آتے ہیں، اللہ عالم، اور اپنے ہاتھوں کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی کوئی بہتان راضی نہیں کریں گے، اور کسی نئے کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو ان سے بیعت لے لو، یعنی جو ان چیزوں پر راضی ہو جائے ان سے بیعت لے لو۔ نبی نے مردوں کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے ہاتھ ملایا، لیکن نبی نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے ہاتھ نہیں ملایا، یعنی یا تو نبی منہ سے ہی کہہ دیا کرتے اور وہ اس کو یعنی اس کے گھر بیعت کر لیا کرتے تھے، یا پھر نبی جو ہے پانی کا ایک پیالہ لے کر اس کے اندر نبی ہاتھ ڈالتے اور دوسری طرف سے وہ عورت ہاتھ ڈالتی اور اس طرح بیعت ہو جاتی، یا پھر نبی جو ہے کسی کپڑے یا چادر کا ایک کونا اس کو ایک عورت کو اور دوسری طرف سے نبی نے پکڑا ہوتا، تو اس طرح ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقع ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یا غضب سے مراد یہودی ہیں کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں، یعنی جس طرح قبر والے کافر جو ہے نا امید ہے کہ اب دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، یہ یہودی جو ہیں وہ اتنے ہی آخرت سے نا امید ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورۃ ممتحنہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ صف کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی یہ نفاق کی نشانی ہے کہ انسان بات کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور ہو، یعنی یہ لازمی ہے کہ جس بات کی طرف دعوت دی جائے
وہ بات یعنی اپنی کوشش کے مطابق اس پہ خود بھی جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اسی طرح جہنم میں یعنی ایسے لوگوں کی طرف یعنی اشارہ کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ تو ہمیں جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ تو نیکی کا حکم دیتے تھے تو آپ ادھر کیوں موجود ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی اور خیر کا حکم دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صاف بستہ ہو کر جہاد کرے۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو بیٹھ کے پھر کہہ رہی تھی کہ کاش اللہ ہمیں بتا دے کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس ہے کہ تم صاف صاف بستہ ہو کر یعنی سرسہ پہ آئی ہوئی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی، اس طرح جڑ کے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے یعنی جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیڑھ کو ان کے دل کے اندر ہی اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یعنی سیدنا موسیٰ کی جب ہم قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے میری قوم، اور یہاں پر سیدنا عیسیٰ کا آیا ہے انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل، یعنی میری قوم نہیں کہا، کیونکہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تورات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں، جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ یعنی اللہ سیدنا مریم جو ہے وہ وسلم کی اور مریم کی بشارت ہوں۔ چنانچہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، یعنی اس کو اسلام اور سلامتی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ الٹا کیا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کھا رہا ہے، یعنی کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا اور وہ آگے سے بدخلق ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اللہ کے دین کو جو ہے وہ اپنے منہوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا، یعنی اللہ اپنے دین کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہے، گرچہ کافر ناپسند کرے، چاہے کافر اس کو روکنے کی جتنی زیادہ مرضی کوشش کرتے رہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی نبی پاک کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جو شریعت نبی پر اتری وہ حق ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، یعنی جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے دین ہیں ان سب پر جو دین اسلام ہے وہ غالب آ جائے، چھا جائے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے، یعنی کافر اس چیز بات کو چاہے ناپسند ہی کرے، لیکن اللہ کا یہ کام ہے اور وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور نبی کی حدیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا جو بول ہے وہ پوری دنیا میں بولا جائے گا، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح یعنی حج اور عمرہ کے لیے نکلے گا تو اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب یہ ان کی وہی خواہش جو صحابہ نے کی تھی کہ ہمیں کچھ بتا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ میں اس تجارت کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ایمان کے ساتھ جہاد کرنا اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن سے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت ہے یعنی جنت العدن ہے۔ اس سے مراد
یعنی جنت کا باغ بھی ہے، اور خود جنت کے ایک جو درجہ ہے اس کا نام بھی جنت عدن ہے کہ پاکیزہ گھروں میں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری، یعنی یا تو اگر تم شہید ہو جاتے ہو جنگ میں تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم واپس آتے ہو تو غازی ہو اور مال غنیمت اور اجر و ثواب کے ساتھ اپنی گھروں میں لوٹ جاؤ گے، جن گھروں کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، یعنی جیسے حواری وہ ہوتے ہیں جو نبی کے ساتھی ہوں، تو یہ کچھ لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوئے، جن کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے، یعنی کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حج پر جایا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کو فرمایا کرتے تھے جو حج پر آئے ہوئے لوگ ہیں کہ مشرک یعنی اہل مکہ جو ہے وہ مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو پھر جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے ان کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تو وہی غالب ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ صف جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یعنی اس سے مراد عربی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک کی آیات ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے یعنی ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی حکمہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقینا وہ کلی گمراہی میں تھے، یعنی اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ مشرک تھے اور شرک کیا کرتے تھے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ کا رسول بھیجنا اور ہدایت بھیجنا اور علم دینا اور تزکیہ اور حکمت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور ان کا فضل ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، بوجھ سے مراد تورات کے احکامات ہے کی مثال کی طرح جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کتابوں میں بہت علم ہوتا ہے اور اس کو جب گدھے پر لادا جاتا ہے تو اسے اس علم سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس کے لیے تو وہ بوجھ ہی ہے۔ ایسے ہی جب یعنی بنی اسرائیل کی طرف رات اتاری گئی تو وہ صرف اس کو یعنی انہوں نے اس کو اٹھایا ہی ہوا تھا، اس کے احکامات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہمیں بھی اپنا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں میں ایسے ہی سب کے پاس جو ہے وہ قرآن پاک موجود ہے، ہم نے اپنے روم میں جو سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، اور وہ یعنی ڈسٹ سے اٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں توفیق ملی کہ ہم اس قرآن پاک کو اٹھائیں اس کے علم کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اور جو اس کے یعنی معلم ہیں ان کے لیے جو ہے حد تک جو ہے وہ کوشش کریں، تو یہ پھر ایک بوجھ کی طرح ہی ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے لوگوں کی بہت بڑی مثالیں ہیں، اللہ کی یاد دلائے اور اللہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین ہادوا، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، یعنی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح عذاب نہیں آئے گا، ہم جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے اور اس کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کانسیپٹ تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں تو ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی ہی سچے ہو۔
وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ مباحلہ کی آیات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمنا کرتے تو وہ سارے کے سارے اسی وقت ہی مارے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک غلط کنسیپٹ ہے جو ہم نے ایسے پھیلایا ہوا ہے، ایسے اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آج کہہ دے بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والے ہیں، جس بھی حالت میں ہو موت تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال سے تمہیں کیا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان آ جائے تو نماز جمعہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے بھاگ دوڑنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام کرنا ہے، یعنی جمعہ کے لیے کوشش کرنی ہے، جیسے کہ یعنی غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سوراخ پڑھنا، نبی پر درود بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، کہ جمعے والے دن ہی اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کو یعنی کیا کہتے ہیں جمعے والے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا، جمعے والے دن ہی ان کو جنت سے نکالا، اور حشر بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگا۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی اپنے جو کاروبار ہیں وقتی طور پر ان کو بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اسی میں ہی تمہاری خیر ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو زمین میں پھیل جانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ادا کر چکو تو دوبارہ زمین میں اپنے جس کے معاش کے لیے جو ہے وہ پھیل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں تلاش کرو، یعنی اللہ نے اپنے جو تمہارے لکھا ہے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعے والا دن جمعہ کا خطبہ دیتے تو 2 خطبے دیا کرتے تھے، ایک خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور پھر رہے تھے، اور ایسا ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا تو لوگ جو ہیں وہ نبی کے خطبے کو چھوڑ کر 12 لوگ جو ہیں وہ نبی کے پاس جو ہے وہ باقی رہ گئے، جن میں سیدنا عمر سیدنا ابو بکر موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 12 لوگ بھی نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ اس پوری وادی کے اوپر آگ برسا دیتے، یعنی اس شان میں یاد اتنی ہے کہ انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا۔ کہہ دیجیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے پاس جو رزق موجود ہے وہ اس کھیل تماشے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس سے مراد یعنی اجر و ثواب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ جمعہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ منافقون جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ یعنی منافقین قسم کھا کر کے نبی کے آگے یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس کو بات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا، یعنی قسمیں کھا کہ یعنی ہمارا کوئی بچاؤ کا سامان ہوا یہ تھا کہ ایک غزوہ تھا جس میں یعنی مہاجر اور انصار بھی شامل تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ایک مہاجر شخص کی ایک انصار شخص کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوئی، جو منافق تھا اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ تم ان کو اپنے رزقوں پر پالتے ہو، کہ تم نے ان کو اپنا رزق دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، اب یہ تمہارے ساتھ جو ہے لڑ رہے ہیں، جب ہم اس غزوے سے فارغ ہو کریں گے مدینہ سے جو عزت والے ہیں یعنی ہم یعنی انصار ہم ذلیل یعنی مہاجروں کو
نکال دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ صحابی رسول نے سن لی اور انہوں نے نبی سے کی، تو نبی نے جب یعنی اس عبداللہ بن ابئی کو بلایا جو رئیس المنافق تھا، تو اس نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں کہا۔ نبی کو ان کی بات پر یقین آ گیا، نبی نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ آپ نے یعنی ایک مومن بندے کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ اس وہ صحابی اللہ کے سچے تھے، تو ان کو تکلیف ہر اللہ کی راہ سے روکا، یہ بہت برا کام ہے۔ منافقین جو ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، یعنی ان کے قدقات جو ہیں وہ بھلے لگتے ہیں منافقوں کی، اور اگر وہ بات کریں تو آپ کو ان کی بات سنتے رہ جائیں، یعنی ان کی کمیونیکیشن سکل ایسی ہے، کتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کریں گے کہ بندہ ان کی بات ہی سنتا رہ جائے۔ بلا بات کو بنا بنا کر کہتے ہیں گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں جو بظاہر تو خوبصورت لگ رہی ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان منافقین سے چکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں، نبی کو اپنے اندر رکھنے کے باوجود بھی وہ بہکے ہوئے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہاری بخشش کی دعا کرے، یعنی جب ان سے بخشش کی دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سر پھیر لیتے ہیں، یعنی اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، وہ اس چیز کی چاہت نہیں رکھتے کہ نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ تکبر کرنے والے ہیں۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سنا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں تو وہ یعنی قبول نہیں کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 دفعہ سے زیادہ کر کے شاید اللہ قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم اہدی یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو، یعنی یہ وہی یعنی رئیس المنافق تھا جس نے انصار کو کہا تھا کہ تم ان لوگوں پر یعنی نبی کو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس مکہ چلے جائیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے، یعنی مہاجر لوگ جو رسول کے پاس ہے یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خرچے پر پال رہے ہیں، جبکہ یعنی خزانہ جو ہے یعنی وہ مال جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا سے زیادہ ذلیل کو لازمن نکال دے گا، یعنی یہ وہی بات تھی جو اس شخص نے کی تھی۔ حالانکہ عزت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، یعنی عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے آئے تھے، مکہ میں ایمان لے آئے تھے، اور اب وہ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے چاہتے تھے، لیکن ان کی بیویوں اور ان کے بچوں نے جو ہے وہ ان کو روکا کہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ نہیں گئے، لیکن جب بعد میں ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہجرت کر کے آ چکے تھے انہوں نے دین کا کافی علم جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، تو اس پر وہ اپنے دل میں یہ چیز محسوس کرتے، یعنی وہ اپنی بیویوں کو سزا دینا چاہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم علم میں اس طرح پیچھے رہ گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت اتاری ہے، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کرے وہی سارا اٹھانے والے ہیں۔ خرچ کرو اس میں سے ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرا رب تو مجھے قریبی موت نہ کہ میرا اس کو دو۔ صدقہ یہ ہے کہ مال کی ضرورت اور محبت ہونے کے باوجود اس مال کو اللہ کی راہ میں دیا جائے،
تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی پر موت کا وقت آ گیا تو اب اس کو اس وجہ سے مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ رک کے صدقہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ یہاں پہ ہماری سورہ منافقون مکمل ہوتی ہے اور سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ یعنی اللہ اپنے علم کے کامل ہونے کی وجہ سے جانتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کافر ہوگا اور کون سا شخص جو ہے وہ مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آسمان کھڑا کیا ہے اور زمین کو بچھایا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں، یعنی ایسی صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے۔ ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے سر کے پیچھے ہو یا ہمارے ہاتھوں پہ ہو یا بازوؤں پہ ہو، بلکہ ان کو اللہ نے ہمارے سر پہ ٹاپ پہ رکھا ہے تاکہ ہر چیز کو آسانی سے دیکھا جائے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری صورتوں کے اندر ہر چیز کو اپروپریٹ رکھا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، یعنی ہماری صورتیں ایسی بھیانک نہیں ہیں کہ دیکھ کے ایک دوسرے کو ڈر لگے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد پہلی امت کا یہ ہے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی یہ چیز ہی ان کی ہدایت کے آڑے آتی رہی کہ ایک انسان اب ہمیں ہدایت کی راہ پر چلائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تو ہم خوبیوں انہوں نے کفر کیا، انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، یعنی حشر کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے کہ آپ ان سے پوچھ کہ آپ کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ میرا رب کی قسم، یعنی اللہ رب نے نبی سے فرمایا کہ آپ رب کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ تم ضرور اٹھائے جائے، یعنی تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، یعنی یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ صرف کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر، نور سے مراد قرآن پاک ہے جو ہم نے اتارا ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب جتما کے دن سب کو جمع کرے، یعنی اس سے مراد حشر ہے، وہی ہار جیت کا دن ہے، یعنی اس دن کچھ لوگ جیتیں گے اور کچھ لوگ بدبختی میں ہار جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کافروا وکذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے کفر کیا ہمارے آیات کو لوگ آگواہ ہیں، میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کا حکم کے مصیبت انسان جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر ان پر
اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر ہے جو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی نبی کے ذمے تو اللہ کی وحی کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یعنی یہ لازمی حق ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ اے لوگ ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے عزت کی، انہوں نے اپنی بیویوں کو اس طرح یعنی سزا دینے کی کوشش کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ آیت اتاری تھی تمہارے مال اور تمہارے رشتے تو بس آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے حکم جتنی تمہارے اندر طاقت کوشش ہے اس کوشش کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے حکم کی یعنی اطاعت کرو، سنو اور اطاعت خرچ کرتے رہو، صدقہ دیتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا، یعنی جو بخل سے بچایا گیا تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو وہی شخص جو ہے کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی 1 کا 10 تو وعدہ ہے تو 10 سے بڑھا کر 700 گنا، اور 7 کی اینٹی جو عربک میں ہے وہ انفینٹ اینٹی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر جتنا چاہے زیادہ کر دے اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدردان بے حد بردبار ہے، یعنی اللہ نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ تغابن جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، ہم سورہ طلاق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی جب طلاق کا ارادہ کرو تو اس کے اندر شرعی عذر دیکھ لو کہ جب طلاق دے رہے ہو تو اس کے اندر کوئی عذر موجود ہونا چاہیے، یعنی طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے تو حلال لیکن اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شرعی عذر ہو مل جائے تو طلاق دو، نہیں تو طلاق نہیں دو اپنی عورتوں کو، انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی اس سے مراد یہ ہے طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، یعنی جب ان کو طلاق دو تو پھر ان کی عدت کو شمار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اس سے مراد اس کے شوہر کا گھر ہے، کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ادھر طلاق دی اور اسی وقت عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو اس کو اسی گھر میں رہنا چاہیے اور اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی اپنی عدت کو جو ہے وہ مکمل اس بات کی پابند ہے، یعنی نہ تو گھر والے اور شوہر کی بات کے لیے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو نکالے، اور نہ ہی وہ عورت یعنی اس بات کی جرت کرے کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کرے، یعنی سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ یعنی اٹ سیلف یہ بے حیائی ہے کہ وہ خود بخود اس گھر سے نکل جائے، اور دوسری بے حیائی یہ ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے یا کوئی فحش کام کرے یا اس طرح کے کام کرے کہ وہ اس کام کے لیے وہ گھروں سے نکلے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یعنی اللہ کی لیمٹس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے، آپ نہیں جانتے اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ شاید اگر وہ عورت اس گھر کے اندر ہی رہے اور اس کا شوہر اس کو دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کر لے اور دوبارہ سے وہ جو یعنی ایک رشتہ ہے قائم ہو جائے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف مطابق روک دو، یعنی جب ان کی عدت کمپلیٹ ہونے لگے تو اس سے کچھ دن پہلے یعنی یا تو اچھے طریقے سے ان عورتوں سے رجوع کر لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، یا پھر اچھے طریقے سے ان کو طلاق دے کر جو ہے وہ جدا کر دو،
اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، یعنی نکاح پہ بھی 2 آدمی، طلاق پہ بھی 2 آدمی، اور رجوع کے وقت بھی 2 آدمیوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اور اس کے ساتھ ان میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا کسی بھی طرح سے، یعنی رزق کی کشادگی یا پھر یعنی کسی مشکل کے لیے آسانی یا مصیبت کے لیے آسانی راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کے اندر ہر چیز موجود ہے، کہ کسی اچھے دوست کا مل جانا، کسی اچھے ساتھی کا مل جانا، کسی علم کا مل جانا، کسی نیک استاد کا مل جانا، یا کسی بھی یعنی غرض کے جتنی بھی آپ کو رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے بلیسنگ ملتی ہیں، وہ ساری اللہ کے اندر آتی ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے تقدیر مقرر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ ابھی وہ عورتیں ہیں کہ جن کو پیریڈز آنا بند ہو گئے، یعنی یہ تقریباً 50 سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے حیض جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ احکام ہے کہ اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ یعنی 4 ماہ 10 دن کے بجائے ان عورتوں کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے، 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جن ابھی تک حیض نہیں آیا، یعنی اس سے مراد وہ چھوٹی کم سن اور لڑکیاں ہیں کہ جن کے حیض اسٹارٹ نہیں ہوئے لیکن ان کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جو ہے ان کو ایسے طلاق ہو گئی، تو ان کی عدت بھی یہی 3 ماہ ہی ہوگی۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کریں، یعنی اگر کوئی عورت حمل میں ہے اور اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے تو اس کی جو عدت ہوگی وہ یعنی اس کا وضع حمل ہے، چاہے اگلے دن ہی اس کا یعنی اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو نفاس سے پاک ہوگی، اور بس وہی اس کی عدت ہے، یعنی اس کو 4 ماہ یا 3 ماہ یا جتنی بھی عدت کی مقداریں دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کا حمل ٹھہرا ہوا تو چاہے وہ حمل 9 ماہ کا ہے تو پھر اس کی عدت بھی 9 ماہ ہی ہوگی۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اللہ سے خوف رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جس عورت کو طلاق اب دی گئی ہے ان کو اپنی حیثیت کے مطابق ویسی ہی رہائش دو جیسی تم نے اپنے لیے اختیار کی ہوئی ہے جو تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر۔ اور اگر یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اگر آپ نے رکھ تو لیا اس عورت کو طلاق دے کے اپنے پاس عدت تک، لیکن کیا کریں کہ اس کے اوپر اتنا جبر یا ظلم یا تکلیف یہ قولی بھی ہے، اور فعلی بنا زبان سے اس عورت کو تکلیف دینی ہے، اور نہ ہی ہاتھ سے کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ عورت پریگنٹ ہے تو اس کے اوپر یعنی اس کے کھانے پینے اور تمام اس کی ادویات اور اس کی پریگنینسی کے جتنا بھی خرچہ ہوگا یہ اس مرد کے ذمے ہوگا، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے، یعنی یہاں تک کہ اس کی ڈلیوری ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے، یعنی اب طلاق کے بعد یہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی اجرت انہیں دے دو، یعنی اس طلاق یافتہ عورت کو بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، یعنی یہ ہے کہ حسن اخلاق سے دونوں جو یعنی جوڑا ہے جو بچے کے والدین ہیں یا تو وہ مشورے سے دودھ پلوا دیں، کسی اور سے پلوا لیں، یا یعنی مشورے سے جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے، اور یعنی اجرت کے معاملات بھی طے کر لیں لیکن اچھے اخلاق سے۔ اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی، یعنی اگر دودھ نہیں پلانا چاہتے پھر کوئی اور عورت جو ہے اس بچے کو دودھ پلائے، لازم ہے کہ حال اپنی وسعت کے مطابق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مالی طور پر امیر لیکن یعنی جو عورت یعنی پریگنینسی میں ہے تو
اس کے اوپر مال کم لگایا جائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مرد غریب ہو لیکن اس کو انفورس کیا جائے کہ اب تم اس عورت پر مال زیادہ لگاؤ، اپنی وسعت کے مطابق اس پر مال خرچ کیا جائے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا. اور کتنی ہی بستیاں نے اپنے رب اور اس کے رسول اللہ کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دیا، ایسی سزا جو جانی پہچانی تھی، تو انہوں نے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام جام خسارہ ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. عقل تو ایمان اللہ تعالیٰ سے لیکن تمہاری طرف یعنی یہ قرآن پاک وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو طریقوں سے یعنی گمراہی کی طریقوں سے روشنی کی جانب یعنی اس دین کے نور کی جانب نکال لائے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ بلا شبہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل اور ان کے درمیان حکم اتارا تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ طلاق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ تحریم کا جو ہے وہ کرتے ہیں. سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع. بسم اللہ یا ایھا النبی جو کرتے ہیں یہ ہے یعنی کے راضی ایک نبی صلی اللہ گزارتے اور شہد کا جو یعنی شربت تھا وہ پیا کرتے تھے. اس بات کو سیدہ عائشہ نے اور سیدہ حفصہ نے محسوس کیا اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ جب نبی آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے منہ سے مفاخیر کی جو ہے وہ اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جب نبی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یعنی ان کو ناگوار گزرا اور انہوں نے کہا کہ اب وہ کبھی وہ والا شربت نہیں پیئیں گے. حالانکہ ایکچوئل میں اسمیل نہیں آتی تھی، ان کے وہ وقت وہاں پر زیادہ گزارنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی. ایک یہ بات اور ایک یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ کبھی شہد نہیں پیئیں گے، حالانکہ شہد کو اللہ نے حلال کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سیدہ حفصہ کا گھر نہیں تھی اور ان کی غیر موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ ماریہ قبطیہ جو ان کی لونڈی تھی ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور اسی اثناء میں ہی سیدہ حفصہ جو ہے وہ گھر میں آ گئی. انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ اب میں سیدہ ماریہ قبطیہ جو ہیں ان سے کبھی تعلق قائم نہیں کروں گا، لیکن تم اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. لیکن انہوں نے ذکر کر دیا، سیدہ عائشہ کو اس کے بارے میں بتا دیا اور یعنی اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آگاہ کر دی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ لونڈی ہے یا جیسے کہ شہد ہے تو اللہ نے اسے آپ پر حلال کیا ہے تو آپ خود سے ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، یعنی آپ بیویوں کو صرف خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا، یعنی اگر ایسی قسم جو یعنی اس کو یعنی توڑا جا سکتا لیکن اس کا کفارہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے روزے رکھنا ہے یا غلام آزاد کروانا ہے یا پھر یعنی کپڑا پہنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز سب کچھ جاننے والا. ایک بات اپنی کسی بیوی سے کہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سیدہ حفصہ سے
کہ تم بات کسی کا بنا. پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی، یعنی انہوں نے یہ بات سیدہ عائشہ کو بتا دی اور اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی اطلاع دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وحی کر دی تھی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو بتا دیا تھا کہ تم بات اس طرح لیک آؤٹ کی ہے، کچھ سے اعراض کیا، کچھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی خاموش ہو گئے. پھر جب نبی نے اس سے یہ بات بتائی تو اس نے یعنی سیدہ حفصہ نے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی، یعنی آپ کو کس نے بتایا؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دیا ہے جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے، یعنی اللہ رب العزت. اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے تھے، یعنی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح پلاننگ کی، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کے مددگار ہے، اور جبرائیل بھی اور نیک مومنین، یعنی اس سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی ہیں جو نبی کے ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں. اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. یعنی یہ سیدنا عمر کا قول تھا جو جس پر اللہ رب العزت نے وہی جو ہے اتاری تھی، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں، اس میں سے کچھ بیوہ بھی ہوگی اور کچھ کنواریاں بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ آدمی اور پتھر ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ان کو نیکی کی راہ پر لگانا چاہیے. تنگ مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تم داخل کر دے گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب ہوگا، یعنی پل صراط پہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور کو دیکھنا، ان کا نور اللہ سے دعا کریں گے کہ ان پر سختی کے خیانت سے مراد خیانت ہے کہ دونوں کی تو انبیاء کی بیویاں، لیکن انہوں نے نبی کے دین کو اختیار نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. جو ہے اس پریکٹس نہ ہو تو وہ یعنی وہ والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچاؤ اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے. اور عمر کی بیٹی مریم اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی سیدنا جبرائیل کی پھونک سے وہ یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہاں پہ ہمارا پارا مکمل ہوتا ہے. آپ کا بیٹا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ
الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.